محترم و مکرم ناظرین عظام و جمیع دوستو، آج کل ہمارے ہاں پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ لوگ جب نماز ادا کرتے ہیں تو ٹوپی پہننے کا اہتمام نہیں کرتے، اور ساتھ میں یہ بھی سوال کر دیتے ہیں کہ ٹوپی پہننا فرض کہاں ہے۔ یہ سوال بھی بڑی تاکید سے آج کل نوجوان کرتے ہیں، اور کوئی اس کو ثابت بھی نہیں کر سکتا کہ یہ فرض ہے۔ فرض تو واقعی فرض نہیں ہے، نمازوں کے نہ ارکان میں شامل ہے نہ شرائط میں شامل ہے۔ بلا شک و شبہ نماز کے فرائض میں ٹوپی کا پہننا داخل نہیں ہے۔ جب داخل نہیں ہے تو پھر پہننا ضروری کیوں ہے، یہ سوال کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایک آیت مبارکہ میں واضح حکم فرمایا۔ یہ آیت مبارک سورہ اعراف کی ہے اور آیت کا نمبر ہے 31 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم یعنی اے آدم علیہ السلام کی اولاد، یعنی تمام انسانوں سے اللہ مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو، یعنی اچھا لباس پہنا کرو۔ یہ اللہ رب العزت کا واضح حکم ہے، یعنی نماز کا اہتمام کرو۔ جس قدر نماز کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے اسی قدر نماز میں دل بھی انسان کا لگتا ہے۔ مسجد میں جانے کی تاکید کیوں ہے؟ اس واسطے کہ انسان کا دل نماز میں زیادہ لگے، کنسنٹریشن اس کا بڑھے۔ حاضرین کرام، جس قدر آپ کا اہتمام بڑھے گا، وضو میں آپ کا اہتمام ہوگا، نماز میں دل لگے گا۔ آپ حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے کا اہتمام کریں گے، نماز میں آپ کا دل لگے گا۔ جس قدر آداب کا اہتمام ہوگا اسی قدر نماز کی زینت میں اضافہ ہوگا۔ آپ سیدھی بات آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان جب کہیں کسی جاب پر جاتا ہے تو اس کے خاص آداب ہوتے ہیں کہ اس کا شرٹ اچھا ہو، اس کا پینٹ اچھا ہو، اس کا شوز فارمل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پورا لباس وہ اس کے جسم سے بدبو نہ آتی ہو، کیونکہ لوگ اسے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ کمپنی کے مینیجر سے اسے ملنا ہوتا ہے، مختلف کسٹمر سے اسے ملنا ہوتا ہے۔ تو دنیا کے جب جاب کے لیے بندہ جاتا ہے تو آدھا گھنٹہ تیاری کر کے جاتا ہے تاکہ بہت سے لوگوں سے اسے ملنا ہے۔ میرے دوستو، جب دنیاوی جاب کے لیے بندہ جائے تو اس قدر اہتمام کرے۔ تو نماز بندوں سے ملاقات کا نام نہیں ہے، نماز اللہ رب العزت سے ملاقات کا نام ہے۔ تو پھر اللہ کے حضور حاضر ہونے کے وقت کس قدر اہتمام کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو اپنی زندگیوں میں اللہ کو دیکھا ہے، بہت سے اللہ والے باضابطہ آپ دیکھیں گے کہ کرتا پائجامہ زیب تن کرتے ہیں، شروانی زیب تن کرتے ہیں، امامہ شریف زیب تن کرتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ جس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں وہ بہت بڑی بارگاہ ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ ہے۔ اب بولیں گے رہا سوال کہ ٹوپی کا کہاں پر ذکر ہے، کیا فرض ہے؟ فرض تو بالکل نہیں ہے، مگر آپ دیکھیں گے اگر حضور پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو تو کبھی آپ یہ نہیں بتلا سکتے کہ حضور پاک علیہ السلام نے بغیر امامے کی نماز پڑھی ہو۔ اب جب سرکار امامہ باندھتے ہیں تو امامے شریف کے اندر حضور پاک علیہ السلام ٹوپی کا پورا اہتمام کرتے تھے، اور حضور نے یہ یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ بغیر ٹوپی کے امامہ باندھنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ مطلب یہ کہ حضور پاک علیہ السلام پابندی کے ساتھ ٹوپی پہنتے تھے، نہ صرف نماز میں بلکہ بازار تشریف لے جاتے تو امامے کے ساتھ تشریف لے جاتے، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تو امامہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس ہوتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب حضور پاک علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور اللہ نے ان کی نقش قدم پر چلنے کی ہمیں تاکید کی ہے، تو پھر سرکار کی اس قدر اہم سنت سے ہم اپنا منہ کیسے پھیر سکتے ہیں؟ اور یہ سنت کو باضابطہ مٹانے کی سازش ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں بہت سے نوجوان، بکثرت نوجوان اس سنت کو بہت لائٹ لے رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی صحیح حدیث مبارک جامع ترمذی میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں، من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا۔ یہ حدیث مبارک ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری کسی سنت کو کوئی زندہ کرے، اس سنت کو جو مر گئی ہو۔ اب یہ جو ٹوپی کی سنت بھی ہے پوری دنیا میں دم توڑ رہی ہے۔ بہت سے کم ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو باضابطہ ٹوپی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، اس کے بعد جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے ان تمام لوگوں کے عمل کے برابر اس شخص کو ثواب ملے گا جو اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ بہت بڑا ثواب ہے، اس کی طرف اگر آپ توجہ دیں۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، 100 سرخ اونٹوں کے برابر اس شخص کو ثواب دیا جاتا ہے جو حضور کی کسی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ تو ٹوپی پہننا یہ حضور پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ میں نوجوانوں سے خصوصیت کے ساتھ گلف میں بسنے والے نوجوانوں سے اور یورپ میں بسنے والے اور امریکہ میں بسنے والے ان نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ٹوپی کو بالکل لائٹ نہ لیں، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور آپ اللہ رب العزت کے حضور جب حاضر ہوں، اپنی صورت، اپنی شکل، اپنا حلیہ، اپنا لباس اور اپنا انداز سب کچھ حضور پاک علیہ السلام کا
بنا کر جانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہماری صورتیں اگر اللہ نہ دیکھے تو سرکار کی سنت کے صدقے اللہ ہماری نماز قبول فرما لے گا۔ تو اسی لیے ٹوپی کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، فرض نہیں ہے، میں نے جیسا کہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں رکھا ہے، مگر آداب میں سے ہے اور نماز کے اکرام میں سے ہے، اور جس قدر آپ نماز کا اکرام کریں گے اس قدر آپ کی نماز میں آپ کا دل بھی لگے گا اور اس قدر قبولیت کے آثار بھی بڑھیں گے۔ تو میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اس ٹوپی کی سنت کو لائٹ نہ لیں، اس سنت کو نہ صرف نماز میں اپنائیں، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی ہے، یہ آپ کا ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے، آپ بازار میں لگائیں اور جہاں کہیں آپ کو موقع ملتا ہے ٹوپی استعمال کریں تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ جانے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ جانے والا محمد الرسول اللہ کا غلام ہے، اور اسلام سے اور دین اسلام سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ ہم تمام کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنتوں سے محبت کرنے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔